اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آئے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اللہ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں مفلسی دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں حیات دیتے ہیں۔ اب یہ پتا چلتا ہے اگر اللہ نے عزت دی ہے تو ہم اس عزت کو باقی رکھیں اور عزت کو دوسروں میں تقسیم کریں۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو ہم بھی کھائیں، اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو اس زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے آگے جھک جائے اور اپنے آپ کو بتا دے کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، ہم تو نہایت کمزور ہیں۔ آج میں نے کتنا پڑھا ہے، چند دن میرے فائدے کے لیے میں نے پڑھا ہوگا، چند دنوں کے بعد مجھے بھول جائیں گے۔ ہاں میں نے کتنوں کو پڑھایا ہے، اس بات کو انسان ہمیشہ یاد رکھے گا اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، الحمد للہ رب العالمین۔ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا پوچھے بتا بندے کہ اب تیری رضا کیا ہے۔ محترم حضرات، بزرگوں اور عزیز طلبہ، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کا ترجمہ ہے تمہارے رب نے کہا تم سے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب انسان پروردگار عالم سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن خاموش طریقے سے متوجہ نہ ہوتا ہو اور اس بات سے ڈر کر رہتا نہ ہو کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے جمعہ کے دن سے۔ اس لیے کہ ہم نے بارہا پڑھا کہ قیامت جو آئے گی وہ جمعہ کا دن ہوگا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو خاص عبادت کے لیے متعین فرمایا اور اس کی خاص فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم گھڑیاں دیکھ کر اپنی مسجدوں کے لیے دوڑتے ہیں کہ فلاں مسجد میں 1:30 بجے نماز ہوگی، فلاں مسجد میں 2 بجے نماز ہوگی، فلاں مسجد میں 2:30 بجے نماز ہوگی۔ یعنی جمعہ کی اہمیت آج ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے عربوں کے تعلق سے، آج لوگ عربوں کو برا کہتے ہیں جبکہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کو برا کہیں، لیکن ان کے تعلق سے یہ بتاتے ہیں کہ جمعہ کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے وہ جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے، کل کو کون سے کپڑے پہننے ہیں، کون سے خوشبو لگانی ہے، کون سی مسجد میں نماز پڑھنی۔
اور جو لوگ عمرے پر گئے، جو لوگ حج پر گئے، آپ ان سے پوچھئے 9 بجے وہ مسجدوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 9 بجے 10 بجے اذان سے کئی گھنٹے جا کر پہلے مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کی ان کے دلوں میں اہمیت ہے، اس لیے وہ مسجد میں جاتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم مسجد میں جب پہنچے جب امام تکبیر کہہ دے اللہ اکبر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی اصحاب صفہ میں سے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار ہے، یعنی سب دنوں میں بزرگ ترین دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا؟ جمعہ کا مرتبہ عید الاضحیٰ سے اور عید الفطر سے بڑا ہوا، اور اس کا اس معنی کر بھی ہے مرتبہ کہ کوئی فرشتہ آسمان، زمین، پہاڑ ہو یا دریا ہو، ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن اس بات سے نہ ڈرتا ہو کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی ڈرتے ہیں، آسمان بھی ڈرتے ہیں، زمین بھی ڈرتی ہے، پہاڑ بھی ڈرتے ہیں، دریا بھی ڈرتے ہیں، لیکن یہ انسان اتنا کمزور ہونے کے باوجود یہ ایسا پتھر دل ہو گیا ہے کہ آج سب ڈر رہے ہیں اور ہمارا ڈر ختم ہو چکا ہے، ہم نہیں ڈرتے۔ کیا ہوگا؟ ہو جائے گا، اللہ رحم فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا۔ یہ جو مٹی آتی ہے اس کو ہفتے کے دن اللہ نے پیدا کیا، اور اس میں دنیا میں جو پہاڑ ہیں اللہ نے اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جتنے دنیا میں درخت ہیں، ہریالی ہے، اللہ نے پیر کے دن اس کو پیدا فرمایا، اور جتنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اللہ نے ان کو منگل کے دن پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے نور کو 4 شنبے کے دن پیدا فرمایا، اور پھر جتنے دنیا کے اندر جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اللہ نے جمعرات کے دن ان کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جن کو اشرف المخلوق بنایا، اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، جمعہ کے دن عصر کے بعد، جمعہ کے دن آخری گھڑی عصر اور مغرب کے مابین ان کو درمیان میں پیدا فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر مشقت اٹھائے وہ جو چاہتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں اور کر دیتے ہیں، اور بغیر کسی سبب کے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے منتخب کر لیتے ہیں اور اپنا خاص بنا لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں علم عطا فرماتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں، اور اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے کے لیے جس چیز کا انتخاب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتخاب کو فرماتے ہیں۔ میں اور آپ یہ چاہیں کہ فلاں دن فلاں کام ہو جائے تو نہیں ہوگا، یہ کام فلاں وقت ہونا چاہیے، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔
ایک عجیب واقعہ لکھا ہے تاریخ میں، رکن الدولہ ایک بادشاہ گزرا ہے، رکن الدولہ، اس کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی دشمن سے لڑائی ہوئی۔ اس زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی تو سالوں بھی چلتی تھی، کبھی کبھی ہفتوں چلتی، کبھی مہینوں چلتی، جیسے وہاں کی کیفیت ہوتی، جیسا مزاج ہوتا اس کے مطابق جھگڑے ہوا کرتے تھے بادشاہوں۔ رکن الدولہ کا دشمن سے جھگڑا ہوا اور اتنا لمبا جھگڑا چلا کہ دونوں فریقین، دونوں فوجیں جو ان کے پاس کھانے کا سامان تھا وہ کم پڑنے لگا، وہ ختم ہونے لگا، اور ختم ہوتے ہوتے اس کی کیفیت یہ آئی کہ وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں جو جانور ساتھ جایا کرتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے اور جو بھی اس وقت کے کھانے کے جانور ہوتے ہوں گے، ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اور شروع کرنے کے بعد جانور ختم ہونے کو آ گئے۔ جب جانور ختم ہونے کو آئے تو رکن الدولہ کی حالت خراب ہو گئی، اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب تجھے شکست ہو جائے گی، اب تجھے ہارنا پڑے گا، اس لیے کہ کھانے کو فوج کے پاس نہیں، اور جب کھانے کا نہ رہے اور پیٹ میں نہ رہے تو آدمی کیسے لڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، بھوک کی ضرورت ہے، بھوک مٹانے کی ضرورت ہے۔ تو رکن الدولہ نے اپنے وزیر ابو الفضل کو مشورے کے لیے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، تم جانتے ہو ان حالات میں ہم جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ فوجی اگر بھوکے رہیں گے تو لڑیں گے کیسے، اور کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب ختم ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مشورہ دیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں وزراء بھی نیک ہوا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ بات صحیح ہے، اب ہمارے پاس، ہمارے فوجیوں کے پاس کھانے کی غذاؤں کی قلت ہو گئی، ہمارے جو جانور تھے جن کو ہم کھا سکتے تھے ان جانوروں کو ہم نے ذبح کر ڈالا ہے، اب کچھ بچا نہیں، اب ایک راستہ بچا ہے۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا راستہ یہ بچا ہے کہ اللہ کی ذات سے پناہ مانگی جائے اور اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز ہمیں شکست سے بچا نہیں سکتی، ہمیں دشمن سے بچا نہیں سکتی، دشمن ہمیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دے۔ اب بچنے کا بس ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور ہم جھک جائیں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دیں گے اور ہم اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنے لوگوں کو بیکار ان کی جانوں کو ضائع کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ رکن الدولہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ آپ نے مسلمانوں کی خیر کی نیت کی بات کی ہے اور حسن سیرت اور احسان کرنے کی بات کی ہے، اور میں نے تمہارے آنے سے پہلے یہ نیت کر لی تھی اور یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر فتح حاصل کرنے کی تدبیریں آسانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں تو ہم فتح کے لیے جنگ کریں گے، ورنہ تو ہم اس جنگ سے ہٹ جائیں گے، ہم یہ جنگ نہیں کریں گے، منقطع کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم اچانک سے میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں تو دشمن ہمارے پیچھے بھاگے گا اور ہمارا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن ہمارا تعاقب کرے گا اور تعاقب کر کے ہم سب کو قتل کر دے گا۔ لیکن تم نے جو بات کہی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے، میرے بھی ذہن میں یہی آ رہا ہے، تم نے اچھا مشورہ دیا ہے۔ ابو الفضل نے جب یہ بات تقریر سن لی بادشاہ کی تو ابو الفضل نے کہا کہ حضور آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اور
اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب آپ بھی اللہ سے مانگیں، میں بھی مانگتا ہوں، اور رات میں پھر کسی پہر ہم مشورہ کریں گے۔ ابو الفضل وہاں سے اٹھا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ رکن الدولہ اپنے خیمے میں موجود تھا۔ رکن الدولہ کو آنکھ لگی، اس کو ایک خواب نظر آیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ رکن الدولہ نے خواب دیکھا، اپنا گھوڑا، بادشاہوں کے جو گھوڑے ہوا کرتے تھے نسلی ہوا کرتے اور ان کے نام رکھے جاتے تھے۔ آج تو گھوڑوں کے نام کم، کتوں کے نام زیادہ ہیں جی۔ بچوں کے نام اچھے نہیں رکھتے، کتوں کے نام بہت اچھے رکھتے ہیں گھروں میں، آپ دیکھیے۔ تو انہوں نے اپنے گھوڑے کا نام فیروزہ رکھا تھا، فیروز، چمکنے والا۔ تو بادشاہ رکن الدولہ نے خواب دیکھا کہ فیروزہ نام گھوڑے پر سوار ہے اور ان کے دشمنوں کو شکست ہو گئی ہے، اور بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا وزیر اس کے پہلو میں چل رہا ہے، اور آگے چل کر ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہے کہ وہاں پر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ملی ہے، اور اس انگوٹھی کے اندر بھی فیروزہ نگ جڑا ہوا ہے۔ خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ارے یہ انگوٹھی اٹھاؤ۔ انگوٹھی اٹھائی اور اس نے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ ایک دم آنکھ کھل گئی۔ اس زمانے کے بادشاہ بڑی فراست والے ہوا کرتے، علم والے ہوا کرتے تھے۔ فوراً اس نے آواز لگائی اپنے خادم کو کہ جاؤ ابو الفضل کو بلا کے لاؤ۔ ابو الفضل کو بلا کے لاؤ۔ کہا کہ ابو الفضل، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے فیروزہ گھوڑے پر سوار ہوں، اور پتہ یہ چلا ہے تم میرے ساتھ ہو کہ دشمنوں کو شکست ہو گئی ہے، اور آگے میں نے دیکھا کہ ایک انگوٹھی انگشت ہوئی ملی ہے، اس کو میں نے اپنے انگلی میں پہن لی، اور یہ بھی فتح کی، کامیابی کی، سربلندی کی نشانی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے فتح عطا فرمائے۔ ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے، اتنے میں اطلاع آئی، خادم نے آ کر کہا کہ دشمن جو ہیں بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ابھی عبادت نہیں کی، صرف اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے رابطہ جوڑنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور انسان کو فائدہ پہنچائیں گے، انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمیں اپنی فوج کو۔ اتنے میں خواب بھی آ گیا اور خواب کی تعبیر بھی پوری ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو خوشخبری بہت اچھی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سازش ہو، کوئی جال ہو، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ آہستہ سے نکلتے ہیں خیمے سے اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ بادشاہوں کے یہاں بہت احتیاط ہوا کرتی۔ اب بادشاہ گھوڑے پر بیٹھا، اپنے فیروزہ گھوڑے پر، اور آگے بڑھا، اور جو خواب کا منظر تھا وہی بالکل منظر ہے۔ خواب کا منظر دیکھ رہا ہے اور بیٹھ کر چل رہا ہے۔ ابھی آگے بڑھ ہی رہا تھا، زمین پر نظر پڑی، دیکھتا کیا ہے کہ انگشت بھی پڑی ہے، انگوٹھی گری ہوئی اور فیروزہ اس میں جڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے خادم کو چیخ کر کہا ارے یہ انگوٹھی پڑی ہے، جلدی دو۔ وہ انگوٹھی اٹھائی، اور انگوٹھی اٹھا کر دیکھا وہی انگوٹھی ہے جو خواب میں دیکھی تھی، اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں پہن۔ آگے چلا تو پتا چلا کہ اللہ نے فتح اور کامیابی اور نصرت عطا فرما دی۔ جو دشمن فوج ایک زمانے سے ڈٹی ہوئی تھی، وہ فوج فوراً وہاں سے بھاگ کر دوڑ کر نکل گئی اور اس نے میدان کو خالی کر دیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنی نیتوں کو درست کیا، اور اپنی نیت یہ کی کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں گے۔ اب جب فتح ہو گئی، فتح ہونے کے بعد تاریخ میں لکھا ہے اصفہان، جو اس وقت ایران کا ایک علاقہ اس وقت بڑا مشہور ہو رہا ہے، اور آذربائیجان جو ایران سے ملا ہوا حصہ ہے، اس حصے میں اور پورا عراق اور عجم کا بھی بہت سارا حصہ اس بادشاہ نے اس کو فتح کیا،
اور اپنی حکومت قائم کی اور اپنی حکومت کے نئے قوانین کو نافذ کیا، اور اس عظیم بادشاہ نے 40 پر 4 سال تک حکومت، اس لیے حکومت کی تلوار کی بنیاد پر نہیں کی، اس لیے حکومت کی، اللہ نے اسے اس لیے حکومت عطا فرمائی کہ اس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا۔ بار بار یہ بتاؤں گا، اور بہت سے اس نے ممالک کو فتح کیا، بہت سے ممالک۔ خواب جو ہے ایک ایسی چیز ہے، درمیان میں بات یاد آ گئی کہ جب انسان خواب کو دیکھے تو اس کو صحیح آدمی سے معلوم کرے، اپنی من گھڑت اپنی دل سے اس کو گھڑ نہ لے۔ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، ہمارے محلے کے ایک صاحب آئے، انہوں نے بڑا عجیب خواب بیان کیا، ڈر بھی رہے تھے، بیان بھی کر رہے تھے۔ میں نے ان کا خواب سن لیا، خواب سن کر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے خواب دیکھا ہے، چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تعبیر بتائیے۔ میں نے کہا نہیں، تعبیر مت پوچھیے آپ۔ اب وہ زبردستی کرنے لگے، میں نے کہا مت پوچھیے تو زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بتا دیجیے۔ میں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک بڑا پروفٹ آپ کو ملا ہے، آیا ہے، تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنے پارٹنر کو نہ دے کر اس کو سارا کھا لوں، لیکن پھر اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، آپ نے کھایا نہیں بلکہ اس کو بھی دے دیا ہے اور حصہ برابر تقسیم کر لیا ہے۔ تو بہت ہنسے، بہت ہنسے، بہت ہنسے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بالکل یہی بات تھی۔ کہا کہ 8 دن پہلے 30 لاکھ روپے مجھے پروفٹ کے آ رہے تھے، میں نے محنت سے کمائے تھے، میرے پارٹنر کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن معاہدہ یہ تھا کہ ہم جب دونوں کمائیں گے تو دونوں بانٹیں گے، کوئی بھی کمائے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کمایا ہے تو میں پارٹنر کو کیوں دوں؟ میں 3 دن تک نہیں سویا، انہوں نے بتایا 3 دن تک نہیں سویا، یہی سوچتا رہا کہ اس 30 لاکھ روپے کو میں رکھ لوں اور اپنا کام کروں۔ لیکن پھر 3 دن کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے 3 دن کے بعد اس رقم کو برابر بانٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو کس طرح سے آگاہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں، لیکن یہ انسان کمزور ہونے کے باوجود، ناتواں ہونے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ترم خواہ ہوں، میں بہت بڑا افلاطون ہوں، میں بہت بڑا پہاڑ ہوں، میری اور آپ کی حیثیت کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ایک حکایت لکھی ہے کہ کسی شخص نے ایک مرتبہ گبریلا ایک جانور آتا ہے جو گوبر میں پیدا ہوتا ہے، اس جانور کو دیکھا تو اس نے اس جانور کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا، اس کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ، اس کو کیوں پیدا کیا، اس میں کیا خوبصورتی ہے، اس میں کون سی خوشبو آتی ہے۔ اس شخص نے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ تو اعتراض کوئی عام اعتراض نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکمت میں اور خداوندی میں جو ہے یہ پیر اڑا رہا ہے، ٹانگ اڑا رہا ہے۔ بھئی اللہ ہی جانتے ہیں کون سی چیز کس لیے پیدا کی گئی۔ اس نے اعتراض کیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مرض میں مبتلا کر دیا، اور مرض کیا تھا، اس کو ایک زخم ہوا، اور ایسا زخم تھا کہ اس کی شدت اتنی تھی کہ وہ تڑپتا تھا اس درد کی وجہ سے۔ اور اس وقت کے مشہور اطباء جو تھے، بڑے بڑے حکما کے پاس وہ گیا اور اس نے علاج کے لیے کہا، تو سب نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ اس مرض کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو کیا کون سا مرض ہے؟ آخر کار سب نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تم اپنے گھر میں رہو۔ تو وہ گھر میں لیٹا رہتا اور کراہتا رہتا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دن ایک سڑک پر گھومنے والا آدمی کی آواز آئی کہ اگر کوئی بیمار ہو تو میں حکیم ہوں، مجھ سے علاج کرا لو۔ پرانا زمانہ تھا، تو جب یہ آواز اس شخص کے کان میں پڑی تو اس نے کہا کہ ارے کوئی حکیم ہے، اس کو بلاؤ اور مجھے دکھاؤ۔ گھر والوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، بڑے بڑے حکیموں کو دکھا دیا اور تمہارا علاج کرا دیا، یہ ایک سڑک پر چلنے والا حکیم تمہارا کیا علاج کرے گا؟ اس نے کہا کہ دیکھو بلا لو، میری تکلیف میں جانتا ہوں،
اگر تم اس کو بلا کر دکھا دو گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ ہمیں کوئی فیس تو دینی نہیں ہے، بلا دو اس کو۔ اس کو بلایا، بلا کر اس کو کہا کہ دیکھو یہ مرض ہے، ایک زخم ہے اور یہ زخم سوکھ نہیں رہا ہے اور اس میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ گھر والے کہنے لگے کہ بڑے بڑے حکما نے منع کر دیا اور تم بڑے آسانی سے کہہ رہے ہو اس کا علاج ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک سامان کی ضرورت ہے، ایک جانور کی مجھے ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کیا جانور چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ گبریلا لے کر آؤ، جو گوبر میں پیدا ہونے والا ایک کیڑا ہے اس کو لے کر آؤ، اس سے اس کا علاج کروں گا۔ اب جیسا ہی گبریلا کا نام سنا، اس شخص کو وہ بات یاد آ گئی کہ میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کو کیا ضرورت تھی اس کیڑے کو پیدا کرنے کی؟ یہ تو گوبر میں پیدا ہونے والا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں نہ خوشبو ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کو کیوں پیدا کیا؟ کیا فائدہ تھا؟ اب اس کو یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ اعتراض کیا تھا کہ گبریلا کی کیا ضرورت، تو کہا کہ اچھا اس حکیم نے جو کہا ہے تم فوراً گبریلے کا انتظام کرو اور اس نے جو کہا ہے وہ علاج کرو۔ گبریلا لایا گیا، اس نے گبریلا کو مار کر اس کو جلا دیا، جلا کر اس کی راکھ بنائی اور اس کی راکھ بنا کر اس زخم پر ڈالا اور اس زخم پر ڈالتے ہی وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے اس کو زخم کو ٹھیک کر دیا۔ تو اس شخص نے یہ کہا، حاضرین سے اپنا قصہ بیان کیا، وہاں جو رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ کو یہ دکھانا مقصود تھا، اس گوبر میں پیدا ہونے والے حقیر سے کیڑے کی مخلوق کی یہ حیثیت ہے کہ جو بڑے سے بڑا حکیم تمہارا علاج نہیں کر سکا، ایک مختصر سے اس کی راکھ نے تیرے زخم کو ٹھیک کر دیا۔ یہ اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ اس نے کوئی چیز دنیا کے اندر بیکار پیدا نہیں کی، کوئی چیز بیکار نہیں، لیکن دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی وہ ساری کی ساری چیزیں اس انسان کے لیے پیدا کی، اور اس انسان کو جو پیدا کیا اس نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ ساری چیزیں آج کیا ہو رہا ہے، زمین کے سمندر کے تہ میں انسان چلتا ہے تو گویا سمندر کو اس نے اپنے قابو میں کیا، آسمان کو چیر کر آسمان کے اوپر سے جا رہا ہے اس نے قابو میں کیا، حتیٰ کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے اس کو قابو میں کیا، ہواؤں کو قابو میں کیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر جس پر انسان کا قابو نہیں ہے، لیکن اگر انسان ہے تو صرف اپنی ذات پر قابو نہیں رکھتا۔ سچی بات ہے، ہماری زندگی 50 60 زیادہ سے زیادہ 70 سالہ زندگی ہے۔ ایک بہت بڑے محقق، انگریز محقق کو میں پڑھ رہا تھا جو تحقیق کرتے ہیں، بڑی عجیب بات لکھی، انگریز ہے لیکن اس نے جو بات لکھی ہے ساری کی ساری وہ لکھتا ہے کہ انسان امیر ترین، خوبصورت ترین، ذہین ترین شخص ہے، ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اس کا المیہ یہ ہے، اس کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دن مر جائیں، خوبصورت ہوں گے تب بھی مریں گے، بدصورت ہوں گے تب بھی مریں گے، ذہین ہوں گے تب بھی مریں گے، امیر ہوں گے تب بھی مریں گے، غریب ہوں گے تب بھی مریں گے۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کی نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی دنیا میں چھوڑ کر مریں، اور ہم جس اولاد کے لیے دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتا انسان اولاد کے لیے، تکلیف اٹھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ اور اس شخص نے بڑی اچھی بات لکھی، کہا کہ اس دولت کے، اس اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، وہ اولاد کیا کرتی ہے، مرنے کے بعد چند دن، چند مہینے، چند سال اس کو یاد رکھتی ہے اور اس کو دیوار پر لٹکا دیتی ہے، یعنی اس کے نام کو دیوار پر لٹکا دیا جائے گا یا اس کی فوٹو کو دیوار پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب جب تک اس کی دوسری نسل آئے گی، یعنی نواسے، پوتا پوتی، تو اس دیوار سے اتاریں گے اور اتار کر اسٹور روم میں رکھیں گے۔ پھر تیسری اور چوتھی نسل آئے گی تو چوتھی نسل وہ ہم کو بھول جائیں گے،
ہماری دنیا میں حقیقت اتنی ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 10% ایسے نہیں ہوں گے جن کو اپنے دادا کی یا پردادا کی صورت یاد ہو۔ دادا کی صورت ہم بھول چکے ہیں، پردادا دیکھے ہیں کسی نے تو خوش نصیب ہے، وہ اکثر تو ایسے ہوں گے انہیں دیکھ، نانا دیکھے ہوں گے تو خوش نصیب ہے، نانا کو دیکھ لیا ہوگا یا کسی نے نانا کو بھی نہیں دیکھا۔ اور 10% ایسے لوگ ہیں، 10% میں سے 5% ایسے ملیں گے جن کو اپنے پردادا کا نام یاد نہیں۔ بتائیے، ہم لاکھ اس دنیا میں یہ کہتے رہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہم نے دنیا کو فلاں چیز دی ہے، ہمارا دنیا میں یہ نام تھا، کچھ بھی تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب تیسری نسل آئے گی تو وہ بھی ہمیں بھول جائے گی۔ اللہ نے اس پر بڑا احسان، اشرف المخلوق بنایا اور سب چیزیں عطا فرمائی، لیکن 3 چیزیں اللہ نے اسے نہیں دی۔ ایک چیز یہ کہ اس نے عزت جسے چاہوں گا میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے عزت میں دوں گا، ذلت میں دوں گا، کسی اور کے ہاتھ سے عزت اور ذلت نہیں دی ہے۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو عزت ہاتھ میں دے دیتا تو ہم کیا کرتے؟ عزت اپنے گھر میں رکھ لیتے، دوسروں کو بے عزت کر دیتے۔ دوسرا اللہ نے کیا کیا؟ دوسرا اللہ نے یہ کیا کہ موت جسے چاہے میں دوں گا اور جسے چاہے زندگی دوں گا۔ موت کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا۔ اگر موت ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اپنے پاس اپنی زندگی رکھتے، سب کو مار دیتے۔ اور تیسری چیز اللہ نے جو اپنے پاس رکھی وہ رزق کو رکھا۔ رزق بھی کسی ہم اور آپ کو، ہم بیکار لوگوں کو مل جاتا تو ہمارے 2 دانت بھر جاتے اور جو غریب ہے وہ بھوک سے مر جاتا۔ رزق کے اندر بھی رکھنے کے باوجود اس کے اندر کیڑے کو بھی رکھ دیا کہ اگر تم زیادہ جمع کرو گے تو یہ خراب ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں مفلسی دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں حیات دیتے ہیں۔ اب یہ پتا چلتا ہے اگر اللہ نے عزت دی ہے تو ہم اس عزت کو باقی رکھیں اور عزت کو دوسروں میں تقسیم کریں۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو ہم بھی کھائیں، اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو اس زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے آگے جھک جائے اور اپنے آپ کو بتا دے کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں، ہم تو نہایت کمزور ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ راز ہمیں سمجھ میں آ جائے تو انسان سب سے محبت کرنے والا ہو جائے گا اور نفرتوں کو بھول جائے گا۔ اور جب انسان نفرت کرنے والا ہوتا ہے، نفرت پھیلانے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو مٹا دیتے ہیں، اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے راستہ توڑا، کہیں کسی نے گلی میں راستہ توڑا تو کون یاد رکھتا ہے؟ اس کو چند دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں۔ جو راستہ بناتا ہے لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ راستہ فلاں نے بنایا۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ آج میں نے کتنا پڑھا ہے، چند دن میرے فائدے کے لیے میں نے پڑھا ہوگا، چند دنوں کے بعد مجھے بھول جائیں گے۔ ہاں، میں نے کتنوں کو پڑھایا ہے اس بات کو انسان ہمیشہ یاد رکھے گا اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ یہ موٹی موٹی سی باتیں، سمجھ میں آنے والی باتیں، یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، یہی تو چیزیں ہیں جو چیزیں ہمارے ہیں اور ہمارے پاس ہیں۔ آج غیر انگریز مورخ اس کو لکھ رہے ہیں اور ہم پڑھ کر کہہ رہے ہیں کتنی اچھی بات لکھی ہے۔ یہی تو اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسی کو تو شاعر نے کہا ہے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔